بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم 19واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آئیے صاحب کتاب کی عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل۔ عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے خاص کی تیسری مثال ذکر کی ہے، جس میں کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ خبر واحد کے ساتھ ہے۔ دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اصول کے مطابق کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے خبر واحد پر عمل کیا۔ اس مثال میں بھی صاحب کتاب نے ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا ہے، لہذا پہلے اختلافی مسئلہ سمجھ لے۔ مسئلہ اس بات پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے کہ آزاد، عاقلہ، بالغہ، طیبہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں آزاد، عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نہیں کر سکتی۔ عزیز طلبہ، بطور فائدے کے ایک بات یہاں پر یاد رکھے کہ فقہ حنفی میں اتنی تفصیل ہے کہ آزاد، عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر اگر اپنے کفو میں نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن غیر کفو میں نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اگرچہ غیر ظاہر روایت ہے، لیکن آج کل فتویٰ اسی روایت پر ہے۔ تو عزیز طلبہ، اختلاف اس میں ہے کہ عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں آزاد، عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نہیں کر سکتی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل کتاب اللہ کی یہی آیت ہے
جس کو مصنف رحمہ اللہ نے خاص کی مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اس آیت میں تنکح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس میں نکاح کی اسناد اور نسبت ضمیر کی طرف ہے، اور وہ ضمیر خاص صرف عورت کے لیے وضع کی گئی ہے، یعنی اس کا فاعل عورت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ مطلب اس پوری آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کا یہ ہے کہ اگر خاوند نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے۔ عزیز طلبہ، وہ عورت نکاح نہ کر لے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنا نکاح خود کرائے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں تنکیحہ عورت کی طرف سے اپنا نکاح خود کرنے میں اور اس نکاح کے منعقد ہو جانے میں خاص ہے، اس لیے اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ خبر واحد ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جس عورت نے بھی اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کروایا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ عزیز طلبہ، دیکھیے اب کتاب اللہ کے خاص اور خبر واحد کے درمیان ٹکراؤ اور تعارض ہو گیا کہ کتاب اللہ کا خاص تقاضا کرتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور خبر واحد تقاضا کرتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ عزیز طلبہ، آیت اور خبر واحد دونوں میں تطبیق کی بھی کوئی صورت نہیں۔ آیت اور روایت دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اصول کے مطابق کتاب اللہ کی اس آیت پر عمل کیا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ عاقلہ بالغہ باقرہ عورت کسی جگہ اپنا نکاح ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ کی روایت پر عمل کیا اور فرمایا کہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ عزیز طلبہ، بعض احناف اس حدیث کی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی دلیل میں پیش کی ہے، یہ توجیہ کرتے ہیں کہ علم حدیث کا اصول یہ ہے کہ راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو روایت حجت نہیں ہوتی بلکہ وہ منسوخ سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نکاح کروایا۔ ان کے والد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن نکاح نافذ رہا۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہوتا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح کبھی نہ کرواتی، کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ولی ان کے والد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ روایت پہلے کی ہے اور قرآن کی اس آیت سے منسوخ ہے۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ لہذا فلا یترک العمل بہ بما روی، لہذا اس کی وجہ سے، بما اس کی وجہ سے، لہذا بما اس کی وجہ سے، یعنی اس خبر واحد کی وجہ سے اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا۔ فلا یترک العمل بہ بما، لہذا اس کی وجہ سے، بما اس خبر واحد کی وجہ سے بھی اس پر عمل کرنا چھوڑا نہیں جائے گا۔ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایما امرأۃ نکحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاصٌ فی وجود النکاح من المرأة، عورت کے جانب سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ فلا یترک العمل بہ، لہذا اس پر عمل کرنے کو چھوڑا نہیں جائے گا، بما اس روایت کی وجہ سے، رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر واحد کی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ترجمہ، مطلب اور دونوں بزرگان دین کی دلیل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔